Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والانس الم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَاءْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ ما قبل کے درس میں کل کے درس میں یہ بات گزری کہ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن سوال کرنا ہے ان سرکش جنات سے، شیاطین سے، جنہوں نے دنیا میں لوگوں کو گمراہ کیا تھا۔ تو جواب اللہ نے نہیں ذکر کیا کہ جنات کیا کہیں گے یا آگے سے ان کا کیا رد عمل آئے گا، یہ نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے فرمایا ان کے جو دوست انسانوں میں سے ہیں۔ بات جنات سے کی گئی، جواب انسانوں نے دیا۔ وہ دوست جو انسانوں میں سے شیطان کے دوست ہیں۔ شیاطین کے دوست کون ہیں جی؟ ہر وہ بندہ شیطان کا دوست ہے جو رب کے سوا غیر کی عبادت کرتا ہے، کاہن نجومی بنتا ہے، ان کے نقش قدم پر چلتا ہے، یعنی جو کام شیاطین پسند کرتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، یہ جو کالا جادو ہوتا ہے، ہمارے ہاں کالا علم جو مشہور ہے، اب یہ جو کالا جادو سیکھنے والا جو جادوگر بیٹھا ہے، بڑے واضح حدیث میں اس کے بارے میں کفر کا لفظ موجود ہے کہ جادو کرنے والا یا کروانے والا یہ کافر ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب اس کو علم ہے کہ جادو جس نے سیکھا ہے نا، اور اس کا تو بالکل گیا اس کا ایمان اسی وقت۔ کیوں؟ بڑے واضح عاملین نے لکھا، علماء نے لکھا کہ کالے جادو میں یہ سرکش شیاطین اس وقت تک اس بندے کا کہا نہیں مانیں گے جب تک یہ اللہ کی کتاب کی بھی حرمتی نہیں کرے گا، اللہ کی ذات کے بارے میں کفر یا کلمے نہیں کہے گا۔ وہ کہلوائیں گے اس سے، جب یہ سارے وہ منتر ہوتے ہی سارے ہی ہیں، جب وہ کر لے گا اب سرکش شیاطین اس کو دوست بن گئے۔ اب اس کا ایمان تو کیا ہو گیا؟ اللہ معاف کرے، ختم۔ اب یہ لاکھوں روپے لے کر کالا جادو کر جو کروانے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں ایک ایسے شخص کے پاس آیا ہوں جو کافر ہو چکا ہے، مرتد ہو چکا ہے، اب اس کے اوپر اس کو علم ہے اور وہ اس کے باوجود وہ کروا رہا ہے، تو اس کا ایمان بھی گیا۔ اس لیے کتنا ظلم ہے کہ آج لوگ تھوڑی سی مخالفت کی وجہ سے کسی پر دوسرے پر جادو کروا دیں۔ یہ بھی ایک حسد کی علامت ہوا کرتی ہے، کبھی بھی اس چیز کے اندر ہے حقیقت۔ آج کے سبق میں جو بات آ رہی ہے نا، اس میں بھی پہلی آیت یہی ہے۔ یہاں ایک عجیب نقطہ بھی ذکر کرتا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید سورۃ رحمان کی آیت ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنوں اور انسان کی جماعت، قیامت کے دن اعلان ہوگا اگر تم خدا کی دھرتی سے نکل کر کہیں جا سکتے ہو تو جاؤ، لا تنفذون،
تم ہرگز نہیں بھاگ سکو گے، اللہ کے فرشتے آگے سے موجود ہیں، بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ آج جنات جیسے سمجھ رہے ہیں نا، یوں کیا اور یوں پہنچ گئے، ادھر سے اٹھ کر وہ جو ہندوستان پہنچ گئے، جی شکتی ہے نا، طاقت اللہ نے دے رکھی ہے۔ اس دن بھی وہ یوں سمجھیں گے کہ آج بھی عذاب سے بچنے کے لیے یوں غائب ہوں، اور کسی اور ایسی جگہ پر جا کر ہم ظاہر ہو جائیں جہاں اللہ کی قدرت سے پکڑے سے بک جائیں۔ یہ طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دیا ہے، تو اللہ وہ طاقت چھین بھی سکتا ہے، اور فرشتوں کی طاقت جنات سے زیادہ ہے، ان کی سپیڈ بھی جنات سے زیادہ ہے، اور وہ ان کو کہیں سے بھی گزرنے نہیں دیں گے۔ دوسری بات یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ، وہ تھوڑا سا ہے، آپ کے لیے بھی ہوگا، کہ یہاں اللہ نے جنات اور انسانوں کو اکٹھا خطاب کر کے کہا کہ قیامت کے دن اللہ کہے گا کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے اندر سے تھے؟ یہاں سے نا ایک نقطہ مفسرین مفتی شفیع صاحب نے بڑی بات لکھی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، بس یہ ہے کہ کیا جنات کے اندر بھی رسول آئے ہیں یا صرف رسول انسانوں میں آئے ہیں؟ اس میں دو نظریے ہیں، مفسرین کے نظریے ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے جو ہمارے ہاں عام معروف ہے کہ انبیاء تو صرف جو ہیں وہ انسان ہی گزرے ہیں، حضرت آدم سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی جن نبی نہیں بنا۔ ہاں یوں ضرور ہوا ہے کہ ادھر پیغمبر آئے، پیغمبر کا تابع ہوا، پیغمبر کا صحابی بنا ایک جن، وہ جن اس نے اس نبی کی تعلیمات حاصل کی، اب وہ جن قاصد بنا پیغمبر کا اور اپنے علاقے میں چلا گیا، اور اس نے وہاں پر جا کر بیٹھ کر اللہ کی توحید، اللہ کی جو آیات تھی پڑھانی شروع کر دی، ہر دور میں ہوتا رہا۔ اور ان کی دلیل بڑی واضح ہے، خود سورۃ الجن میں بھی ہے کہ وہاں پر انہوں نے کہا قالوا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے آج بڑا عجیب قرآن سنا، جب اوپر سے گزر رہے تھے وادی جن میں سے تو ایمان لے آئے، اور پھر انہوں نے جا کر اور لوگوں کو اپنے جنات کو دعوت دی، وہ بھی ایمان لے آئے۔ یہ ہے ایک مسلک، تو یہ ہے۔ دوسرا مسلک یہ بھی جمہوری کے مسئلے، کوئی باطل کا نظریہ نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت ہی کا نظریہ ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جس طرح پیغمبر انسانوں میں آئے ہیں اسی طرح رسول جنات کے اندر بھی آئے۔ اب ان کی دلیل سنیے گا۔ وجہ یہ ہے، ایک تو قرآن کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ قرآن کے دن قیامت کے دن پوچھے گا ہم نے تمہارے پاس رسول بھیجے تھے جنوں اور انسانوں، تمہارے پاس بھی، تم نے اپنے اپنے رسولوں کی بات کیوں نہیں مانی؟ اب عقل تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نبی تو سامنے پھرتے، لیکن ایسا کسی تعلیمات میں نہیں ملتا کہ باقاعدہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو نکال کر کہ باقاعدہ طور پر کسی پیغمبر نے باقاعدہ جنات کو خطاب کیا، ان کو دعوت دی، ان کے ساتھ حلقے بنائے ہوں، ان کے ساتھ نشستیں رکھی ہوں۔ یہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دی تھا۔ دوسری دلیل ان کو سنیے گا، دوسری دلیل علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے اس بات کو اپنی طرف سے راجح قرار دیا، اور ان کا مسئلہ کہتے ہیں ہمارا مسلک بھی یہی ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ بات روایات میں ملتی ہے کہ حضرت آدم کو پیدا کرنے سے اور زمین پر بھیجنے سے پہلے ہزاروں سال پہلے سے دنیا پر جنات آباد تھے۔ یہ بات روایات میں بڑی واضح موجود ہے کہ انسان بعد میں پیدا ہوئے اور جنات انسان سے ہزاروں سال پہلے جہاں پر موجود تھے اور رہتے تھے۔ اب عقلی طور پر بھی وہ کہتے ہیں اس بات کا تقاضا ہے کہ ہزاروں سال ان کی رہنمائی کرنے والا کون تھا، ان کو خدا کی پہچان کروانے والا کون تھا، ان کو اللہ کی عبادت، تو یقیناً اللہ نے ان کے اندر بھی کوئی رسول بھیجا، اور جس نے ان کی دعوت دی اور اس نے ان کو بغیر ان جنات نے ان کے اوپر ایمان بھی لائے۔ تو یہ بہرحال ایک نظریہ ہے، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر جنات میں رسول آئے بھی تھے تو اللہ کی محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے کہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف ایک امت، ایک گروہ کی طرف نبی بن کر نہیں بھیجے گئے، دو جہانوں کے پیغمبر بنا کر تمام امت اور تمام جنوں اور انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ لہذا آپ کے اوپر نبوت ختم ہو گئی، نہ آپ کوئی جنوں میں پیغمبر ہے نہ انسانوں میں پیغمبر ہے۔ ایک نظریہ ہے جس کے اوپر ہماری کوئی بحث نہیں بنتی۔ اب بہرحال جو دلائل ہیں تو یہ قیامت کے دن سوال و جواب ہوگا، اس دن یہ بات بھی ہوگی، اللہ کہیں گے تم نے شرک کیوں کیا تھا، اے جنوں تم نے کیوں کیا تھا، اے انسانوں تم نے شرک کیوں کیا تھا۔ پہلا جواب پتہ کیا کہیں گے لوگ جو مشرک ہوں گے نا، فوراً کہیں گے ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں تھا،
اللہ ہم نے کوئی شرک نہیں کیا، تیرے فرشتے نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ ہے انصاف کا بول بالا ہونا ہے، عدالتیں وہاں لگنی ہیں۔ عدالت جو ہے خدا یہاں آگے اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا، ہم انصاف کا ایک ایک تقاضے کو پورا کریں گے۔ اللہ کہیں گے اچھا چلے ٹھیک ہے میرے فرشتوں تم سائڈ پہ ہو جاؤ، اللہ زبان پر مور لگا دیں گے اور اللہ کہیں گے ہاں بھائی میرے بندے کے اعضاء بولو، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، انسان کا جگر دل بولے گا، آنکھیں بولیں گی، ایک ایک عضو بول کر کہے گا اللہ ہم نے یہ گناہ کیا تھا، یہ مقام تھا، یہ جگہ تھی۔ اس وقت انسان کہے گا ہائے افسوس، جس فانی بدن کو راحت دینے کے لیے یہ سارے گناہ میں نے کیے تھے آج وہی میرے خلاف ہو گئے۔ یہ آگے آ رہا ہے، وہ کہیں گے ہاں قالوا شہدنا علی انفسنا، یہ تو ہمارے اپنے گناہ ہمارے سامنے آ گئے۔ اس وقت سوائے اقرار کو کوئی چارہ کار نہیں ہوگا اور ان کو اٹھا کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تیسری دلیل اللہ نے یہ دی، ہم نے کبھی کسی قوم کو یوں ہلاک نہیں کیا کہ اس کے رہنے والے غافل ہوں۔ حملہ کرتے ہیں نا تو کوئی دشمن کوشش کرتا ہے کہ ایسے موقع پر حملہ کریں جب اگلی قوم فوج کیا اور سو رہی ہو، آرام میں ہو، جلدی آسانی سے قابو پا لی جائے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے جب بھی عذاب بھیجا ہم نے یوں نہیں، ہم نے پہلے علامات بھیجی، ہم نے پہلے پیغمبر بھیجا، پیغمبر کے ذریعے تعلیمات بھیجی، کبھی بھی کسی قوم کو ہم نے ہلاک نہیں کیا کہ اس میں وہ بالکل غفلت نہیں ہو، یعنی انہیں یہ بتلایا نہ گیا ہو کہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ آج ہمیں نہیں پتہ ہے نا کہ اس گناہ کرنے پر کیا ہوتا ہے، خدا کی پکڑ آتی ہے۔ اب اگر خدا کی پکڑ آئے تو یہ نہیں ہے کہ بندے کو پتہ نہیں تھا، پتہ تھا، اس دن قیامت کے دن قبول بھی کرے گا۔ اللہ کہتے ہیں یہ سارے کے سارے اعمال ہیں۔ آخری آیت میں اللہ نے یہ فرمایا، یہ نہ سمجھنا کہ تم نمازیں پڑھ کر تلاوتیں کر کے درس میں شامل ہو کر یہ میرا درس پڑھانا پڑھنا تو خدا کو تمہاری عبادت کی ضرورت ہے، نہیں۔ وہ کیا ہے؟ ربک الغنی، تمہارا پروردگار اتنا بے پرواہ ہے، ساری کائنات اللہ کی فرما بردار اور مطیع بن جائے، اللہ کی شان میں زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اللہ جیسے ہے ایسا ہی رہے گا۔ ساری کائنات خدا کی نافرمان ہو جائے، خدا کی شان میں ایک انچ کیا ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کہتے ہیں جو کچھ کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے، اگر نیکی کرو گے تمہارا بھلا ہوگا، گناہ کرو گے تمہارا اپنا نقصان ہوگا۔ اور دوسری بات یہ میں دلیل بھی قائم کر دیتا ہوں، اگر تم نہیں مانو گے تو کوئی بات نہیں، ہم چاہیں تو تمہاری جگہ کوئی اور قوم لائیں، جیسے ہم نے تم کو بھی تو کسی اور قوم سے نکالا ہے نا۔ آج سے ٹھیک 100 سال پہلے یہاں کوئی اور قوم بستی تھی، ہمارے آبا و اجداد بستے تھے۔ اللہ کہتے ہیں وہ ختم، آج تمہیں بسا دیا، تمہیں ختم کر کے میں اگلی نسل لے آؤں، مجھے کوئی بے پرواہی ہے؟ میں کوئی اور بندے بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ اگر تم اس میں اپنی عباد الرحمن کی صفات میں ہے کہ وہ نیکی کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں اللہ اس کو قبول کرنا، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا، تو کبھی بھی نیکی کے اوپر تکبر نہیں کرنا، کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا، اور کسی نیک کام کو اس لیے نہیں چھوڑنا یہ تو بڑا چھوٹا سا کام ہے، کوئی بات نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے اللہ کسی ایک عمل کی بنیاد پر، کتنے سینکڑوں واقعات اب سنتے رہتے ہیں کہ چھوٹے سے کام پر اللہ کیا کر دیا کرتا ہے، بخشش کر دیا کرتا ہے۔ کسی بھی بڑے سے بڑے محدثین کے واقعات ملتے ہیں کہ کام ساری زندگی حدیث پڑھاتے رہے، اللہ نے کسی اور دنیاوی چھوٹے سے کام پر اللہ نے بخشش کر دی۔ تو لہٰذا یہ سارے کا سارا خلاصہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس چیز کو ذہن میں رکھو، عبادات کے اندر لگو، اللہ کی عبادت کرو گے تبھی کامیاب ہو۔ اب دیکھیے فرمایا یا معشر الجن والانس علم یاتکم رسل منکم، یا معشر الجن والانس، قیامت کے دن کی حالت ذکر کرنے لگے ہیں، اے جماعت جنوں کی اور انسانوں کی، اے گروہ جنوں کا اور انسانوں کے، علم یاتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول، منکم تم میں سے، یہیں سے استدلال کیا انہوں علماء نے، منکم کی ضمیر جنات کی طرف بھی لوٹ رہی ہے، انسانوں کی طرف بھی لوٹ رہی ہے، وہ کہتے ہیں جنوں میں سے بھی رسول ہوئے۔ علم یاتکم رسول منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول، منکم جو تمہارے اندر سے تھے، یقصون علیکم آیاتی، یقصون جو بیان کرتے تھے، یقصون
جو قصے بیان کرتے تھے، آیتیں پڑھتے تھے، علیکم تمہارے اوپر آیاتی میری آیتیں بیان کرتے تھے تمہارے اوپر میری آیتوں کو، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور ڈراتے تھے تم کو اس دن کی ملاقات سے، لقاء ملاقات سے، یومکم تمہیں اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈرایا کرتے تھے کہ قیامت کا دن آئے گا اس سے ڈر جاؤ، لیکن تم نہیں ڈرا کرتے تھے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، اس دن وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے، کہیں گے شہدنا، ہم نے اقرار کر لیا، علی انفسنا، اپنے خلاف، اپنے گناہوں کے اوپر، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو دنیا کی زندگی نے، وشاہدوا علی انفسہم، اور انہوں نے اپنی جانوں کے خلاف گواہی دے دی، انہوں نے نہیں، ان کے اعضاء نے ان کے خلاف گواہی دے دی، انہم کانوا کافرین، یہ کہ وہ لوگ کفر کیا کرتے تھے دنیا کے اندر، اللہ کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ کہیں گے وجہ کیا تھی، انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم، ذالک یہ اس واسطے ہے کہ ان لم یکن ربک، یہ اس واسطے اللہ نے پیغمبر بھیجے، یہ اس واسطے اللہ نے رسول بھیجے جو تمہیں ڈرایا کرتے تھے، کس واسطے، علم یکر ربک، کہ تیرا پروردگار مہلک القری، یہ کہ نہیں ہے ایسا کہ کسی بستیوں کو اللہ ہلاک کرنے والا ہو، بظلم، ظلم کے ساتھ، اللہ کسی قوم کو ظلم کے ساتھ ہلاک نہیں کیا کرتا، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اور اس حالت میں کہ اس کے رہنے والے غفلت کے اندر پڑے ہوں، ان کے پاس کوئی رسول نہ آیا ہو، ان کے پاس کوئی پیغام نہ پہنچا ہو، اللہ انہیں پیدا کرنے کے بعد بغیر کوئی رسول بھیجے اس قوم میں اللہ انہیں پکڑ لے، ایسا کبھی نہیں کیا کرتے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، وَلِكُلٍّ ہر ایک کے لیے، جنات میں سے اور انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے، درجات، بڑے درجے ہیں، مما عاملوا، اس چیز میں سے جو انہوں نے عمل کیا، اچھے عمل کرو گے تو اچھے درجے ملیں گے، زیادہ عمل کرو گے تو زیادہ درجہ ملے گا، تھوڑے عمل کرو گے تو تھوڑا درجہ ملے گا، ہر کسی کو اس کے عملوں کے حصے کے مطابق جنت کا درجہ ملے گا۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تمہارا پروردگار بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے، عَمَّا يَعْمَلُونَ، ان اعمال سے جو وہ کیا کرتے ہیں، تمہارا پروردگار غافل نہیں ہے کہ کسی نے عمل تھوڑا کیا ہو اور اس کو درجے بہت دے دے، اللہ اپنے فضل سے دے دے تو دے دے، اور کسی نے عمل زیادہ کیا اور اس کو درجہ کم دے دے، اللہ کے ہاں بھول چوک نہیں ہے، اللہ کے فیصلے بڑے واضح ہوا کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، رہ گیا یہ بات کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں ہم کوئی اللہ پر احسان کرتے ہیں، فرمایا نہیں نہیں، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، تمہارا پروردگار بے پرواہ ہے، تمہارا پروردگار تم سب کی عبادات سے مستغنی ہے، ذو الرحمتی، وہ بڑی رحمتوں والا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں۔ یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے کہ لے جائے تم کو ابھی کی ابھی، اچانک کے اچانک تم کو ختم کر دے وے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور پچھلے آبے وہ تمہارے خلیفہ بنا دے وے، تمہارے کس کو، من بعدکم، تمہارے، ما یشاء، جس کو وہ چاہے، کوئی ایسی قوم لے کر آ جاوے جو تمہیں ختم کرنے کے بعد اللہ پیدا کر دے، کما انشاکم من ذریت قوم آخرین، جیسا کہ تمہیں لایا ہے من ذریت، ایک قوم میں سے، ذریت قوم آخرین،
ایک دوسری قوم سے اللہ نے تم کو پیدا کر دیا، ہم بھی تو کسی اور کی اولاد ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جس طرح اس نے تم کو کسی اور سے پیدا کر کے آج جوان کر دیا، آج زندگی دے دی، اگر اللہ چاہے تو تمہیں بھی اس طرح ختم کر کے تم میں سے کوئی اور قوم پیدا کر دے۔ انما توعدون لآت، اور بے شک ما توعدون، آپ جو ان سے وعدہ کرتے ہیں، انما توعدون، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، لآت، وہ ضرور بضرور آنے والا ہے۔ اللہ کے پیغمبروں نے قیامت کے بارے میں بتاتے تو کہتے تھے قیامت کا ہمارا یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہوں گے، قیامت کا دن بھی آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں انما توعدون، بے شک وہ وعدہ، وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، لآت، البتہ ضرور بضرور آنے والا ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہوگے تم اس دن قیامت کے دن اللہ کو عاجز کرنے والے، تم کسی کو عاجز نہیں کر سکو گے کہ تمہیں کوئی پکڑے نہیں، تمہیں کوئی دوبارہ زندہ نہ کر سکے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ جس خدا نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا وہ خدا ہم سب کو دوبارہ زندہ کر کے میدان حشر میں جمع کرے گا، حساب بھی لے گا اور جزا سزا بھی دے گا۔ تو کامیاب ہے وہ بندہ، وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد سمجھا اور اپنی آخرت کی تیاری کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب